میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے میرا لیڈر۔ ملک پاکستان میں بہت سے لیڈر گزرے ہیں، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور اس کے بعد اور بہت سے ان کا ساتھ دینے والے سیاسی اور سماجی لیڈرز تھے، جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد ملک کی تعلیم و ترقی میں بہت سے سماجی اور بہت سے سیاسی لیڈرز نے خوبصورت کام کیے اور اپنی خدمات کو انجام دیا، اور ان میں موجودہ دور میں جو لیڈرز کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ملک کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات جو آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ میرا ملک انتہائی خوبصورت ہے، یہاں پہ ہر قسم کے وسائل دستیاب ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں میرے ملک میں پائی جاتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ملک میں جو خوبصورت لیڈرز اس وقت کام کر رہے ہیں ان میں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، اور تحریک انصاف سے جناب عمران خان صاحب۔ اس کے بعد اور بہت سی سیاسی جماعتیں جو اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہیں۔ میں آج جس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا ملک جو دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھی باتیں اور بھلائی کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یہاں پہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہر چیز اپنے معیار کے مطابق ورک کرتی اور کام کرتی ہے۔ سیاسی اور سماجی لیڈر اور تمام قانونی ادارے اور تمام سوشل ورکر انتہائی ایمانداری اور خوبصورتی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک خواب کی طرح لگتی ہیں۔ میرے ملک میں سیاسی ابتری عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور میرے ملک کا سیاسی نظام انتہائی کشیدہ حالت میں ہے، اور میرے ملک کے رفائی ادارے، سماجی ادارے اور تمام ملک کے نظام کو بہتر انداز میں چلانے والے ادارے اپنی کارکردگی کو اس طور پر خوبصورت نہیں پیش کر رہے جس طور پر پیش کرنا ضروری ہے۔ انسانوں کے دلوں میں خوف خدا جیسی باتیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور اس دور میں
ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو ملک کے نظام کو خوبصورتی کے ساتھ چلا سکے۔ میں جس لیڈرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے مقبول لیڈر جو جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، لیکن انہوں نے عوام کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا ہے۔ عوام میں ان کی مقبولیت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے ملک میں 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں لوگوں نے بھرپور اپنے لیڈر کا ساتھ دیا۔ بے شک وہ جیل میں تھے، لیکن ان کی اس کمپین کو اس کے لیڈرز اچھی طرح سر انجام نہیں دے پائے جس طور پر انہیں اس کی تیاری کرنا تھی۔ وہ مناسب تیاری نہیں کر پائے، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے تحریک انصاف کے لیڈرز کو چن چن کر ووٹ ڈالے اور انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ چلتے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ان کی جو الیکشن کی کمپین تھی وہ کرتے ہوئے بھی ان جماعتوں کو ووٹ نہیں ڈالا جن کے ساتھ وہ مخلص تھے، بلکہ عوام نے ان تمام لیڈرز کی کاوشوں کو بھی آئینہ دکھا دیا اور یہ ثابت کیا کہ عوام آزاد رائے رکھتے ہیں۔ عوام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جتنا زیادہ عوام کو دبایا جائے گا، عوام اتنی ہی زیادہ اپنے جوش کا، اپنے ولولے کا اظہار کرے گی، اور اس الیکشن میں عوام نے ویسا ہی کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاستدان ہمیشہ دوسروں کو استعمال کرتے رہے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد اپنے وعدوں کو بھول جاتے رہے ہیں، لیکن آج اس الیکشن میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ کو چینج کر دیا۔ پہلے جو سیاستدان عوام کو دھوکہ دیتے تھے، اس الیکشن میں عوام نے سیاستدانوں کو دھوکہ دے دیا۔ عوام نے اپنی ہمدردی جیل میں قید عمران خان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ نبھائی۔ عوام نے بھرپور انداز میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو ووٹ ڈالا اور انہیں کامیاب کیا، لیکن بدقسمتی پاکستان کی تحریک انصاف کی کہ ان کے جیتے ہوئے کارکنوں کو دوسرے دن ہروا دیا گیا۔ یہ موجودہ حکومت اور مختلف اداروں کی ملی بھگت کے ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی میں راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے یہ کہا کہ ہم نے رزلٹس کو چینج کیا ہے
جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا اور ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا ہے، اور اس بات نے ایک کھلبلی مچا دی ہے، اور مختلف ادارے اس کی زد میں ہیں۔ ہر ایک اپنی صفائی دینے پر ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ عدالتیں اپنی صفائی دے رہی ہیں، اور سیاسی اور سماجی کارکن اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اسی طرح جو ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں وہ اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو موجودہ رزلٹس ہیں وہ اپنی ایک اور ہی داستان پیش کیے ہوئے ہیں۔ 45 فارم کے لحاظ سے جو رزلٹ آنے کے بعد نشر کیا جاتا ہے پولنگ اسٹیشن پر، پریزائڈنگ آفیسر جب پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ دیتا ہے تو اس کے مطابق تحریک انصاف کے بہت سے کارکن جیت چکے ہیں بہت سی سیٹوں سے، لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو وہ اس رزلٹس میں ہارے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ باتیں لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کے خاندانوں میں، گھرانوں میں، ہر جگہ پہ، پاکستان کے ہر حصے کونے میں، گھر میں، شاہراہوں پر، ہوٹلز میں، فیکٹریز میں، اور ہر جگہ پر اسی بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگوں کو ہرایا گیا ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ آج میری اپنے ملک کے لیے دعا ہے، بلکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے رفائی اداروں کے لیے، اپنے ملک کی انتظامیہ کے لیے دعا گو ہیں، اپنے ملک کی عدلیہ کے لیے، اپنے ملک کے آرمی ریپریزنٹیٹیو کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ خدایا اپنی ذاتی رنجشوں کو چھوڑ کر ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی خوبصورتی کے لیے کام کیجیے، دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیجیے، اور دل سے دوسروں کی کامیابی کو قبول کیجیے، تاکہ اس ملک کا سسٹم خوبصورتی کے ساتھ چل سکے۔ اور خدا کے کلام میں، انجیل مقدس میں ایک خوبصورت آیت ہے، میں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو دوسرے سے نفرت کرتا ہے وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور ہمیں دوسرے سیاسی اور سماجی کارکنوں سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ہمیں دل سے دوسروں کو معاف کرتے ہوئے دوسروں کو عزت اور رسپیکٹ دینی ہے، تاکہ امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو اور میرا ملک خوبصورتی کو ظاہر کر سکے۔ جیسے ملک خوبصورت ہے، ایسے طرح ملک کے تمام ادارے، تمام لوگ، تمام رفائی ادارے ملک کی خوبصورتی میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ یہ ملک امن کی شاہراہ پر چلتا ہوئے ترقی کی ان منازل کو طے کرے جو ہماری ضرورت ہے۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ God bless you all.